بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس سنسان گلی کو جلد سے جلد پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں جتنا تیز قدم اٹھانے کی کوشش کرتی میرے قدم اتنے ہی لڑکھڑانے لگتے۔ میرے پیچھے آتے وہ چار آوارہ لڑکے جس طرح کے بیہودہ جملے مجھ پر کس رہے تھے، میرے قدموں تلے سے زمین نکلی چلی جا رہی تھی۔ نہ راستے کا پتہ تھا، نہ منزل کی خبر۔ میری آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے اور سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا۔ ارے اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں بھی ساتھ لیتی چلو۔ قسم سے اس قدر خوبصورت ہو کہ ہماری رات بن جائے گی۔ پیچھے سے آتے جملوں نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ میں نے مزید تیزی سے قدم بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ سردی کی خنک راتیں تھی اور مغرب کے فوراً بعد ہی سناٹا چھایا جا رہا تھا۔ میں شام کے وقت گھر سے نکلی تھی اور اس وقت بھی لوگوں نے مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اب تو عشاء بھی ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے اور ایسے میں یہ چار آوارہ لڑکے میرے پیچھے ہی لگ گئے تھے۔ میں نے ہاتھوں میں پکڑی پوٹلی کو مزید سختی سے اپنی باہوں میں بھینچا اور بنا پیچھے پلٹے ہی تیز تیز آگے کی جانب قدم بڑھاتی چلی گئی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے قدموں کی چاپ مجھے خود سے قریب تر محسوس ہوتی رہی تھی اور میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ اور کچھ ہی منٹوں میں وہ چاروں میرے اس قدر قریب آ چکے تھے کہ بس ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور پھر مجھے اپنی چادر کے کھینچے جانے کا احساس ہوا تو اپنی بے بسی پر کچھ آنسو میری پلکوں سے ٹوٹ کر مٹی میں ملنے لگا تھا۔ خوف سے میرا رواں کانپ رہا تھا۔ اس اندھیری رات میں اگر میں چار لڑکوں کے ہاتھوں لگ جاتی تو اس سے آگے سوچنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میری چادر پوری طرح کھینچ لی گئی تھی اور میں بغیر چادر کے اپنی پوٹلی باہوں میں سمیٹے کھڑی رہ گئی تھی۔ میرے قدم رک چکے تھے کیونکہ بنا چادر کے آگے بڑھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ پلٹنا میری مجبوری بن چکا تھا، اور جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو ان چاروں کے حلیوں نے میری جان نکال لی تھی۔ شکل سے ہی وہ چاروں بدماش اور لفنگے معلوم ہوتے تھے۔ میری چادر ان میں سے ہی ایک لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ہوس صاف دکھائی دیتی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی جیت ہو گئی اور انہیں اس بات کا پورا یقین ہو کہ مجھے ان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور ٹوٹے لفظوں میں سے ان سے فریاد کی کہ میری چادر واپس کر دیں، مجھے جانے دیں۔ میری بات پر ان میں سے ایک زور سے ہنسا اور کہنے لگا، ہم بھی کون سا تمہیں زندگی بھر کے لیے رکھ لیں گے، بس کچھ ہی دیر کی تو بات ہے۔ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، پھر ہم خود تمہیں آزاد کر دیں گے۔ آج کی رات تمہارے لیے یادگار بنا دیں گے۔ اس کا لہجہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں 17 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی اور یہی خوبصورتی میرے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ میں خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی اور غصے سے کہا، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں ایک عزتدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری بات پر تو وہ چاروں ہی قہقہ لگا بیٹھے اور کہنے لگے، ہم بھی بڑے ہی شریف ہیں، تمہیں زیادہ تنگ نہیں کریں گے، اب سیدھے ہمارے ساتھ چلو، نہیں تو ہمیں زبردستی کرنا بھی آتی ہے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کے مجھے بازو سے پکڑا اور دوسری سمت میں گھسیٹنے لگا۔ یقیناً وہ لوگ مجھے کسی محفوظ مقام پر لے جانا چاہتے تھے تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو دوسرے نے آگے بڑھ کے میرا منہ دبا دیا اور میں ان دونوں کے بازو میں بری طرح مچلنے لگی تھی۔ وہ ہٹے کٹے جوان لڑکے تھے اور ان کے آگے میں ایک دھان پان سی لڑکی تھی۔ میں چاہتی بھی تو خود کو آزاد نہ کروا پاتی۔ مجھے اپنی بربادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں جلد ہی ان چاروں کی ہوس کا نشانہ بننے والی تھی اور پھر زندگی بھر خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ بے اختیار ہی مجھے شاہ میری یاد آیا تھا۔ نہ ہی وہ چچی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتا اور نہ چچی غصے میں آ کر مجھے گھر سے باہر نکالتی۔ شاہ میر کی محبت نے مجھے کہیں کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے لاکھ بار اسے سمجھایا تھا کہ چچی کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرنا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنی ماں کو منا لے گا، مگر وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا۔ چچی کو جیسے ہی علم ہوا کہ ان کا اکلوتا لاڈلا بیٹا مجھ جیسی یتیم لڑکی کی محبت میں پڑ گیا ہے، چچی نے مجھے چوٹیا سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیا اور صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں پلٹ کبھی دوبارہ ان کے گھر کی طرف نہ دیکھوں۔ چچی کے سوا مجھے کسی کا آسرا نہیں تھا، لیکن شاہ میر کی وجہ سے انہوں نے ایک پل بھی مجھے اپنے گھر میں رکنے نہ دیا۔ چچی کے قہر کے آگے شاہ میر کی بھی ایک نہ چلی تھی۔ جس محبت کا وہ دم بھرتا تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی اور میں گلیوں میں بھٹکنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اب میری اسی مجبوری کا فائدہ یہ چار آوارہ لڑکے اٹھا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا سے فریاد کی، وہ مجھے اس ظلم سے بچا لے، میں بے آبرو نہیں ہونا چاہتی۔ شاید قبولیت کا کوئی لمحہ تھا کہ اسی وقت وہاں ایک لمبا چوڑا ہٹا کٹا خواجہ سرا پہنچ گیا۔ نہ جانے وہ کہاں سے آ رہا تھا۔ جب اس نے مجھے ان چاروں کے حصار میں دیکھا تو فوراً ہی سر پر آ پہنچا
اور ان چاروں کا برا بھلا کہنے لگا۔ ان چاروں نے جب اس خواجہ سراغ کو دیکھا تو غصے میں کہنے لگے تو یہاں سے دفع ہو جا، تیرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اس خواجہ سراغ نے زور زور سے تالیاں پیٹنا شروع کی اور کہنے لگا اگر تم لوگوں نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا تو میں یہاں اتنا رش جمع کر لوں گی کہ تم لوگوں کے پتھروں سے ہی مر جاؤ گے۔ میری تالیوں میں اتنا ہی دم ہے کہ لوگ اپنی رضائیاں چھوڑ کر گھروں سے باہر نکل آئیں گے۔ واقعاً سناٹے میں اس کی تالیاں زور و شور سے گونج رہی تھی۔ میرا دل سوکھے پتھر کی طرح کانپ رہا تھا۔ چاروں لڑکے بھی اس لمبے چوڑے خواجہ سراغ سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اس کی تالیاں بری طرح سناٹے کو چیر رہی تھی، اور اگر کچھ دیر وہ اسی طرح تالیاں بجاتا تو واقعی ہی سب لوگ نکل کر باہر آ جاتے۔ اسی لیے جب ان لڑکوں کو لگا کہ وہ خواجہ سراغ پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ لوگوں کو جمع کر کے ہی دم لے گا تو وہ چاروں مجھے چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور میں بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ وہ خواجہ سراغ آگے بڑھا، اس نے میری چادر اٹھا کر میرے وجود پر ڈالی اور مجھے اپنا سہارا دے کر کھڑا کیا اور بہت محبت سے کہنے لگا بیٹی تیرا گھر کہاں ہے؟ مجھے بتا، میں تجھے خود حفاظت سے چھوڑ کر آتی ہوں۔ اس خواجہ سراغ کے لفظوں نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، جبھی تو آدھی رات کو راستے پر ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ تک اپنی عزت بچاؤں گی، یہ لٹیرے مجھے جینے نہیں دیں گے، ہم جیسی یتیم لڑکیوں کا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ خواجہ سراغ میری باتوں کا پورا مطلب تو نہ سمجھ پایا تھا، لیکن اتنا ضرور جان گیا تھا کہ میں بے سہارا ہوں۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک چھوٹے سے گھر کے اندر تھے جو اس خواجہ سراغ کا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا آج سے تو میری چھوٹی بہن ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی تجھ پر بری نظر نہیں ڈالے گا۔ میں بے اختیار ہی اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے تو میرے سگے رشتوں نے جھٹلا دیا تھا۔ وہ شاہ میر جو ہر وقت میری محبت کا دم بھرتا تھا، اپنی ماں کو اس ظلم سے نہ روک پایا تھا، تو پھر وہ خواجہ سراغ کیوں مجھے اپنی بہن کا درجہ دے رہا تھا؟ میں نے آہستہ آہستہ اسے روتے ہوئے اپنی ساری کہانی سنائی، جسے سن کر وہ بھی غمگین ہو گیا اور کہنے لگا کہ بس آج سے تم یہیں رہو گی اور اب میں تمہاری خوبصورت آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گی۔ اس دن کے بعد سے میرا ٹھکانہ اس خواجہ سراغ کا گھر بن گیا۔ اس نے مجھے صرف چھوٹی بہن کہا ہی نہیں تھا، بلکہ جو عزت اور محبت مجھے دی تھی وہ بھی بالکل چھوٹی بہنوں والی ہی تھی۔ میں بھی اسے باجی کہنے لگی تھی۔ جب بھی میں اسے دیکھتی تو مجھے اپنے چچا چچی کی بے اختیار یاد آ جاتی، جنہوں نے اپنے ہونے کے باوجود مجھے پرایا کر دیا تھا۔ میرا قصور کیا تھا؟ صرف یہی نہ کہ ان کا بیٹا خود ہی مجھ سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ میں نے تو کبھی اس کے جذبات کی پذیرائی تک نہیں کی تھی، اور اس بات کی مجھے ایسی سزا دی گئی تھی کہ مجھے کپڑوں کی ایک پوٹلی کے ساتھ گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ میں 2 سال تک عزت سے سر چھپائے اس خواجہ سراغ کے گھر میں رہتی رہی۔ اس نے مجھے زندگی کی ہر آسائش مہیا کی تھی اور دنیا کی نظروں سے بھی چھپا لیا تھا، لیکن قسمت نے ایک دفعہ پھر آزمائش میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ پورے 2 سال بعد وہ خواجہ سراغ اس قدر شدید بیمار ہوا کہ ناچنے گانے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کے پیسے کمانے کا ذریعہ اس کا ناچ گانا ہی تو تھا، لیکن کینسر جیسی بیماری نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ تو میری چھوٹی بہن ہے اور مجھے افسوس ہے کہ میں تجھے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے پاتی۔ اس کی بات پر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ خواجہ سراغ ہمت کر کے کسی شادی میں چلا جاتا تو تھوڑے بہت پیسے لے کر آ جایا کرتا اور پھر ہم اسی پیسے سے گزارا کرتے۔ لیکن جب حالات بہت زیادہ تنگ ہوئے تو میں نے اس خواجہ سراغ سے کہا کہ وہ مجھے بھی اپنے جیسا حلیہ دے دے، اس کے ساتھ میں شادیوں میں جاؤں گی، وہ میرے ساتھ ہوگا تو مجھے ہمت رہے گی اور میں کسی خواجہ سراغ کی ہی طرح ناچ گا کر پیسے کما لوں گی۔ 2 سال اس خواجہ سراغ کے ساتھ دن رات گزارنے کے بعد مجھے اس کے طور طریقے بھی آ گئے تھے، اس لیے میرے لیے خواجہ سراغ بننا زیادہ مشکل نہیں تھا، اور یہی ایک کام تھا جو میں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس نہ ہی تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر، اور میں دنیا کی نظروں میں ایک لڑکی کے روپ میں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پہلے بھی میری عزت لٹتے لٹتے بچ گئی تھی، میں ایک دفعہ پھر اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری بات سن کر پہلے تو اس خواجہ سراغ نے صاف منع کر دیا کہ تو میری چھوٹی بہن ہے، میں تجھے شادیوں میں ناچنے گانے کا کام نہیں کروا سکتی۔ لیکن ہم جب دونوں فاقوں پر مجبور ہوئے اور بھوک نے نڈھال کیا تو وہ میری بات پر راضی ہو گیا اور اس نے میک اپ کے ذریعے میرا حلیہ کسی خواجہ سراغ جیسا بنا دیا، اور اب ہم دونوں ایک ساتھ شادیوں میں جاتے، وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا اور میں آگے بڑھ کر خوب ناچتی اور ایک خواجہ سراغ کی طرح سب کے ساتھ پیش آتی۔ لوگ مجھ پر خوب پیسے نچھاور کرتے، سب مجھے ڈولی کے نام سے جاننے لگ گئے تھے، میرا خوب چرچا ہونے لگا تھا۔ ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے میں پہلے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس پر سے جب میرا میک اپ کیا جاتا اور میں شادی میں جا کر ناچتی تو ہر کوئی میرے حسن کا دیوانہ ہو جاتا۔ ناچ گا کے جو پیسے مجھے حاصل ہوتے میں ان پیسوں سے اپنا اور اس خواجہ سراغ کا پیٹ پالنے لگی، اس کی دوائیوں پر بھی کافی پیسہ خرچ ہو جاتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ جیسے جیسے ہمارا خرچہ بھی چل رہا تھا، میں بھی اپنے چچا چچی شامیر سب کو بھول چکی تھی۔
کہیں نہ کہیں وقت کے ساتھ ساتھ میں خود بھی اپنے آپ کو ایک خواجہ سراہی سمجھنے لگ گئی تھی اور یہ بھول گئی تھی کہ میں ایک لڑکی ہوں۔ لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ مجھے اچھی طرح یاد آ گیا کہ میں خواجہ سرا نہیں بلکہ لڑکی ہوں۔ میں اپنے آپ کو میک اپ کی کتنی ہی تہوں میں کیوں نہ چھپا لوں، میرا سچ چھپ نہیں سکتا۔ ایک شام ہمیں پتہ چلا کہ دور علاقے میں ایک بہت بڑی شادی ہو رہی ہے۔ حویلی میں خوب انتظام کیا گیا۔ یہ سنتے ہی آپ ہی کہنے لگیں کہ ڈولی، یہ شادی ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے، ایسے لوگ ہم جیسے لوگوں پر بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ میں یہ بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، پھر تو ہم ضرور جائیں گے۔ شام ہوتے ہی ہم دونوں تیار ہوئے اور اس شادی میں پہنچ گئے۔ آپ ہی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور میں نے آگے بڑھ کر سٹیج پر ترکھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم لگنا شروع ہو گیا۔ لوگ مجھ پر دھڑ دھڑ پیسے لٹا رہے تھے اور میں ناچنے کے ساتھ ساتھ ان پیسوں کو جمع کرنے کا بھی کام کر رہی تھی۔ وہاں کچھ اور رقص کرنے والی عورتیں بھی موجود تھیں۔ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ مجھے خود اپنا بھی ہوش نہیں تھا اور اسی دوران کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا تھا۔ اتنے شور شرابے میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا اور میں خود کو سنبھال نہ سکی اور کھینچتی ہی چلی گئی۔ کوئی مجھے تیزی سے پکڑ کر حویلی کے اندر لے گیا تھا اور جب میں نے اندر جا کر اس شخص کا چہرہ دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ اس حویلی کا مالک تھا، اسی کے گھر کی شادی تھی اور نہ جانے کیوں وہ مجھے اندر گھسیٹتا ہوا لے آیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ آپ ہی کبھی میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ حویلی اندر خالی پڑی تھی، سارا شور شرابہ باہر تھا اور باہر آوازیں اتنی تھی کہ میرے چیخنے چلانے کی آواز بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا لیکن میرا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے وہ مجھے کھینچتا ہوا حویلی کے کمرے میں لے گیا اور دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ میرا تو سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا لیکن میرا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے وہ مجھے کھینچتا ہوا حویلی کے کمرے میں لے گیا اور دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ میرا تو سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تھا۔ میں بری طرح چیخی اور کہا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو، مجھے باہر جانے دو۔ لیکن اس نے میری باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے جا کر ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک چھوٹا سا صندوق نکالا اور میرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ میں گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ مائل ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو۔ بے اختیار ہی مجھے آپ ہی کا خیال آنے لگا۔ پتہ نہیں انہوں نے مجھے حویلی کے اندر آتے دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور اس آدمی سے سختی سے کہا کہ مجھے جانے دے، میرے ساتھ اگر کوئی زور زبردستی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں تالیاں پیٹ پیٹ کر سب کو جمع کر لوں گی۔ میرا نام ڈولی ہے، ڈولی۔ وہ آدمی میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، تمہارا نام ڈولی نہیں بلکہ فضا ہے، یہ بات میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس آدمی کی اس بات پر میری ریڑھ کی ہڈی سے عجیب سی لہر دوڑی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھے خواجہ سراہی سمجھا ہوگا، لیکن وہ تو میری حقیقت سے واقف تھا۔ مگر وہ کون تھا جسے میرے اصلی نام سے بھی واقفیت تھی؟ میں نے گھبرا کر انکار کیا اور کہا کہ میں کوئی فضا نہیں ہوں، میرا نام ڈولی ہے، میں ایک خواجہ سرا ہوں، میرا کام ہے شادیوں میں ناچ گا کر پیسے کمانا۔ تم پتہ نہیں مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو، یقیناً تمہاری نیت ہی خراب ہے۔ وہ آدمی دھیرے سے مسکرایا اور ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے غیر یقینی سے اسے دیکھا لیکن اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اور پھر جیسے ہی اس نے اس صندوق کو کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنی بات کو ثابت کر دیا تھا اور میں اپنی جگہ حیران رہ گئی تھی۔ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ میں ایک خواجہ سرا کے روپ میں جس حویلی میں ناچنے کے لیے آئی تھی، اس حویلی کا مالک کہہ رہا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ شاید میں اس کی بات پر کبھی یقین نہ کرتی اگر وہ میرے سامنے رکھے صندوق کو کھول کر ساری حقیقت مجھے نہ دکھاتا۔ جیسے ہی اس نے مجھے بتایا کہ وہ میرا باپ ہے، میں نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ مگر اس نے صندوق میں بہت سی تصاویر اور خطوط نکالے اور میرے آگے رکھ دیے۔ وہ تصویر اس آدمی کی شادی کی تھی اور اس کے ساتھ کھڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ وہ ماں جو میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد مجھے چچی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے نفرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس آدمی سے کہا کہ نہ ہی یہ عورت میری ماں ہے اور نہ ہی اس کے حوالے سے تم میرے باپ لگتے ہو۔ میں اس عورت کو نہیں جانتی۔ میں نے نفرت سے ان تصاویر سے نگاہ موڑ لی تھی۔ اس آدمی نے بہت محبت سے میری طرف دیکھا، مجھے بستر پر بٹھایا، خود میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم صرف 8 سال کی تھی جب تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ غم تمہاری ماں پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹا تھا، لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ انہیں اس وقت پہنچا جب تمہاری دادی اور چاچی نے مل کر تمہیں تمہاری ماں سے جدا کیا اور انہیں گھر سے نکال باہر کیا۔ تمہارے نام پر تمہارے باپ کی بہت سی جائیداد تھی اور تمہارے چچا کی نیت خراب تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر ایک کھیل رچایا اور تمہاری ماں کو بدنام کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ تمہاری ماں میری ماموں کی بیٹی تھی۔ جب وہ لوٹی پٹی گھر سے نکلی تو میرے پاس چلی آئی، میں نے اسے سہارا دیا، اس کی عدت ختم ہوئی تو میں نے اس سے نکاح کیا۔
میں تمہیں ان ظالم لوگوں سے واپس لینا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے گھر تبدیل کر لیا تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اس لیے میں اور تمہاری ماں کبھی تمہیں ڈھونڈ ہی نہیں پائے تھے۔ تمہاری ماں ساری زندگی تمہارے غم میں نڈھال رہی، اس کی ہر سانس تمہارا نام پکارتی تھی۔ ہم دونوں کی کوئی اولاد بھی نہ ہوئی اور پھر ہم نے ایک بچے کو یتیم خانے سے گود لے لیا۔ تمہاری ماں کا تھوڑا دل بہل گیا، لیکن پھر بھی یتیم خانے سے آنے والا بچہ تمہاری کمی کو دور نہ کر سکا۔ تمہاری ماں تمہاری ہی ہے اور وہ بیمار رہنے لگی اور کچھ ہی سالوں پہلے اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ وہ اکثر تمہارے نام خط لکھا کرتی، لیکن ان خطوط کو پوسٹ کرنے کے لیے کوئی پتہ بھی نہیں تھا۔ تمہاری ماں ایک نیک عورت تھی، اس نے نہ تمہارے باپ سے بے وفائی کی، نہ وہ تمہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بس تمہاری دادی اور چچا نے مل کر جائیداد کی ہوس میں تمہاری ماں اور تمہیں الگ الگ کر دیا، اور نہ جانے تمہیں تمہاری ماں کے حوالے سے کیا کچھ بتایا گیا ہوگا۔ لیکن میں تمہاری ماں کے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ اس آدمی نے بہت ساری تصاویر اور خطوط نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ ان میں سے کئی تصاویر تو میری بچپن کی تھی۔ اپنی ماں کا سچ سننے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ساری زندگی اپنی ماں کو کوستی آئی تھی کہ میری ماں نے کیوں مجھے چچی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، لیکن یہ تو مجھے آج پتہ چلا کہ میری ماں پر کتنا بڑا ظلم ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اس آدمی سے پوچھا جو میرا سوتیلا باپ تھا، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ تم ہو بہو اپنی ماں کی جیسی ہو۔ اتنے لوگوں کے درمیان رقص کرتے ہوئے میری نظر تمہارے کاندھے پر پڑی تو میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ تمہارے کاندھے پر بالکل وہی نشان تھا جو تمہاری ماں کے کاندھے پر تھا۔ اور پھر جب میں نے غور سے تمہیں دیکھنا شروع کیا تو تمہاری ہر حرکت، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب کچھ تمہاری ماں جیسا ہی تو تھا۔ بس میں سمجھ گیا تھا کہ تم ہی وہ بد نصیب لڑکی ہو جسے بچپن میں ماں سے جدا کر دیا گیا اور اب اس عمر میں آ کر خواجہ سراب بننے پر مجبور کیا گیا۔ اس آدمی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ فضہ، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ تمہاری ماں نے ساری زندگی تمہیں یاد کیا، میں تمہیں ایک عزت والی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں تنہا نہیں ہوں، مجھ پر میری آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ جب میرا کوئی نہیں تھا تب آپ ہی نے میرا ساتھ دیا تھا، وہ میرا سہارا بنی تھی، انہوں نے مجھے عزت کی چھت دی تھی۔ اب بھی اگر میں یہ کام کر رہی ہوں تو بہت مجبوری کی حالت میں اپنی بیمار آپ ہی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے اس آدمی کو اس خواجہ سراغ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا جو میرے جینے کی وجہ بن چکا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں میرے سوتیلے باپ نے آپ ہی کو اندر بلایا اور انہیں بھی سارا سچ بتا دیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ آپ ہی کو بھی اس حویلی میں پناہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ آپ ہی کا علاج کروانے کے لیے بھی تیار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اب ہم دونوں عزت کی زندگی گزاریں۔ ہم دونوں نے ہی یہ کام بہت مجبوری میں کیا تھا، اسی لیے جب عزت کی چھت ملی تو انکار نہ کیا اور دونوں ہی اس حویلی میں عزت کے ساتھ رہنے لگے۔ البتہ مجھے اپنی ماں کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ان کی زندگی میں کیوں ان سے مل نہیں سکی، کیوں میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ میری ماں کہاں ہے، وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئی تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے واقعی ہی باپ ہونے کا فرض نبھایا تھا، مجھے میری شناخت واپس لوٹائی تھی۔ آج میں ایک عزت والی زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سب آپ ہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ اکثر ہی مجھے دعا دیتی تھی کہ میں ایک عزت دار زندگی گزاروں اور اپنی زندگی میں خوش رہوں۔ وہ ایک خواجہ سراغ تھی اور ان کی دعا میں بہت طاقت تھی۔ آپ ہی کا علاج ہو رہا تھا، ہم دونوں ہی آج ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ بہتر ہو چکا ہے۔ بس اگر کہیں کوئی کسک ہے تو وہ اپنے سگے رشتوں سے ملنے والے دھوکے کی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔